الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ مولانا سعد صاحب کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، حاجی عبدالوہاب صاحب کی آواز سے خود سنیں اور خود فیصلہ کر لیں۔ حاجی صاحب کی آواز بہت ساروں کے سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اس لیے مولانا فہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاجی صاحب کی ایک ایک بات کی وہ ترجمانی کر رہے ہیں۔ حاجی صاحب کی بات سن کے اس کے بعد پھر تھوڑا سا ہمارا تبصرہ وہ بھی سماعت فرما لیں۔ آئیں سنتے ہیں حاجی صاحب کی آواز کہ مولانا سعد کے بارے میں وہ کیا فرما رہے ہیں۔ اور ساتھ بھی بڑا بن کے رہنا چاہتا ہے، جو بڑا بن کے رہنا چاہے گا وہ ختم، خاندان ہی ختم ہو۔ صاف صاف بات کہہ رہا ہوں، جو کہے گا کہ میں کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے کام لے گا۔ اصل میں یہ نظام الدین والے اور ان کو چودھری بننا چاہتے ہیں۔ یہاں میں کوئی نہیں ہے، اللہ ہے، باقی سب دھوکا ہے۔ جو کہے گا کہ میں ہوں وہ ختم ہے۔ سننے میں آتا ہے کہ صاحب کی ٹیم ہے کہ مجھے بڑا مارا، میں سوچتا رہا کہ کون سا گناہ ہوا جس کی وجہ سے اس نے یہ کہا، سارا خاندان ختم ہو جائے گا۔ یہ پارٹیاں بناتے ہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اللہ اپنے ساتھ جوڑو۔ یہ سب آئے میرے پاس، میں نے کہا 101 مرتبہ اللہم اغفر لی واغفر لی پڑھو۔ سب نے ایک چیز پہ اتفاق کیا، میں نے بھی اس پہ اتفاق کیا۔ یہ کام کی عمارت نہیں چلے گی، عمارت نہیں چلے گی، کسی کی عمارت نہیں چلے گی۔ سب کا اتفاق ہو جائے گا، جس پہ سب کا اتفاق ہو جائے گا وہ چلے گا۔ کل نظام الدین والے آئے تھے، حاجی صاحب نے کہا، ان سے بھی کہا کہ اگر سعد کے جی میں یہ بات ہے کہ میں امیر ہوں، میں بڑا ہو جاؤں اور سارے لوگ بھی اس سے بیعت ہو جائیں تو بھی گاڑی نہیں چلے گی۔ یہ میں نے نظام الدین والوں سے کہہ دیا، سب کا اتفاق ہو جائے گا، جس پہ سب کا اتفاق ہو جائے گا وہ چلے گا۔ اور مشورے والے یہ سب آئے تھے اتفاق کر کے، میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ آپ نے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب کی آواز سنی، آپ خود فیصلہ فرما لیں۔ اور حاجی عبدالوہاب صاحب وہ ہستی تھے جنہوں نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وقت لگایا، ان کے صحبت میں رہے، حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے۔ ساری زندگی حاجی صاحب نے تبلیغ میں لگا دی، اور مولانا سعد صاحب حاجی صاحب کے سامنے پیدا ہوئے، اس کے گود میں پلے، اور مولانا سعد صاحب نے جو کام سیکھا ان حضرات سے کام سیکھا۔ اور جب مولانا سعد نے یہ اعلان کر دیا کہ میں شورا کو نہیں مانتا، وہ شورا جو حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آئندہ یہ کام شورا سے چلے گا، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت تھی، ایک شورا بنائی۔ 1995 سے لے کر 2015 تک یہ کام شورا سے چل رہا تھا،
اور 2015 میں مولانا سعد صاحب نے یہ اعلان کیا. جب مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو مولانا سعد نے اعلان کر دیا کہ میں شورا کو نہیں مانتا. بغیر مشورے کے اعلان کر دیا میں امیر ہوں, جو مجھے امیر نہیں مانتا وہ جہنم میں چلا جائے. یہ بات آج بھی ریکارڈ ہے اور لوگوں نے جا کے حاجی عبدالوہاب صاحب کو سنایا. تو پھر حاجی عبدالوہاب صاحب نے مولانا سعد صاحب کے سامنے فرمایا کہ سعد بڑا بننا چاہتا ہے, اور ساری باتیں آپ نے سن لی. اور یہ بھی مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ اس سے کام لے گا جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا, جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا, کچھ سمجھے گا, اللہ اس سے کام نہیں لے گا, اللہ پاک اس کو اس کام سے نکال دے گا. تو حاجی عبدالوہاب صاحب کی آپ آواز سن لی اور مولانا سعد صاحب کے بارے میں کہ یہ بڑا بننا چاہتا ہے, چودھری بننا چاہتا ہے, تو اس لیے اللہ پاک نے مولانا سعد صاحب کو اس کام سے نکال دیا. اللہ پاک اسے تبلیغ کا کام نہیں لے رہا ہے. تو میرے بھائیوں, میری اور آپ کے لیے جو ہے نا یہ بہت بڑی تربیت ہے, یہ بہت بڑی عبرت ہے. ہم عبرت حاصل کر لیں کہ اتنا بڑا خاندان, دیندار خاندان اور ایک عالم دین, اس کے اندر جب بڑائی آ جاتی ہے تو وہ اس کام سے محروم ہو جاتا ہے. تو میں اور آپ کس بات کے جو نا مولی ہیں کہ میرا بڑا خاندان ہے, میں نے یہ کیا یہ کیا. تو جو بھی قیامت تک اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا اللہ اسے دین کا کام نہیں لے گا. وہ بھلے اپنے آپ کو دیندار سمجھے گا, وہ یہی سمجھے گا کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں, لیکن اللہ کے ہاں عند اللہ وہ دین کا کام نہیں ہے, وہ حق کام نہیں کر رہا. ویسے تو جتنی بھی جماعتیں ہیں سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی حق ہیں, ہم ہی جو ہے دین کا کام کر رہے ہیں. تو دین کا کام وہ ہے جو علماء اس کی تائید کریں. پوری دنیا میں جتنے بھی علماء ہیں, جو حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو تبلیغ کا کام شروع کیا, سب نے تائید کی. تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے. ہمارے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی یہ بڑائی نہ آئے کہ میں کچھ ہوں, یہ ذرہ برابر نہ آئے تو اللہ پاک اسے دین کا کام نہیں لے گا. تو ویسے کہتے ہیں کہ جو نا زندوں پر بالکل بھروسہ نہ کریں. کوئی بھی ہو, کتنا بڑا عالم ہو, ساری زندگی اس نے تبلیغ میں لگا دی, دین کے کام میں لگا دی, زندہ ہے, کبھی بھی وہ پلٹ سکتا ہے. زندوں پر بھروسہ نہ کریں. جو ہمارے حضرت دنیا سے تشریف لے گئے اور صحیح طریقے سے جو نا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوا اور وہ دنیا سے چلے گئے, ان پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے دین کا کام کیا, ہمیں بھی اس طرح کرنا, ان کے حوالے دے سکتے ہیں. آج جو بھی ہیں بھروسہ نہیں کر سکتے. اتنی زیادہ محبت بھی نہ ہو, اس عقیدت کی وجہ سے اگر وہ گمراہ بھی ہو جائے کہ ہم اس کو چھوڑ نہ سکیں, جیسے کہ آج ہو رہا ہے. ساری دنیا کہہ رہی ہے, سارے علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, لیکن چھوڑنے کو کوئی تیار نہیں ہے کیونکہ عقیدت ہو گئی, اندھے ہو گئے. تو اس لیے اللہ کا کام ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے, ڈر ڈر کے کرنا ہے, مانگ مانگ کے کرنا ہے, مان کے چلنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.